فصل فی البدعۃ الحسنۃ واثبات اصلها من السنہ. یہ بدعت سے بچنا، بدعت ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، یہ کہتے کہتے جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا کر دیے تھے کہ دین اسلام میں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے. جیسا دوسرے مذہب ہے نا، دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک جمود ہے، یعنی ان کے پاس اولڈ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نیو کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا، دین ہینگ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اسلام ترقی میں رکاوٹ نہیں، اسلام انسان کو اپ گریڈ ہونے سے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بدعت کے نام پہ ہر چیز کو روک دینا. جی آپ ایک قدیم زمانہ تھا، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی صبح اٹھے تو مسواک کرنا، برش اگر کریں گے تو بدعت ہو جائیں گی. دیکھو برش کرنا تو یورپین طریقہ ہے، ویسٹرن ورلڈ سے آیا سنت طریقہ تو مسواک ہے. تو کوئی اگر برش کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ یعنی اپ گریڈ ہونے سے روک دینے کے لیے یہ احادیث شریفہ کو اس طرح سے پیش کیا گیا، جو کہ بالکل غلط ہے. اسلام میں نئی چیز کو روکا نہیں گیا، ایسی نئی چیز کو روکا گیا جس کی اصل اسلام میں نہیں ملتی. بھئی مسواک کرنا مطلب مقصد کیا ہے، مت تسوکوا فإن السواک مطہرۃ للفم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، لوگوں مسواک کرو کیونکہ مسواک منہ کو پاک کرتا ہے. برش کیا کرتا صاحب، گندا کر دیتا منہ کو. جی اور اچھی طریقے سے پاک کر رہا ہے اور اس کے اندر اسٹڈی کر کے اس کو تیار کیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے، مطہرۃ للفم. مقصد مسواک منہ پاک کرنا ہے. جب برش اور اچھے ڈھنگ سے پاک اس کو کر رہا ہے تو وہ غلط نہیں، وہ بالکل جائز رہے گا. تو بدعت میں ایک نئی چیز وہ ہوگی جس کی بیسک دین کے اندر اس کا بیس نہیں ہوگا تو وہ غلط ہو جائے گی. لیکن جس کا بیس دین کے اندر ہے، ایسے چیز میں جتنا آپ اپ گریڈ ہو سکتے ہیں ہوئیے، اسلام روکتا نہیں. یعنی بدعت حسنہ، ہر وہ نیا کام جو اچھا ہو. فصل فی البدعۃ الحسنۃ واثبات اصلها من السنہ. بدعت حسنہ سے متعلق بیان اور یہ ثابت کرنے کا بیان ہے کہ بدعت حسنہ کی بنیاد حضور کی سنت میں پہلے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جڑیں موجود ہوتی ہے سنت میں. حدیث نمبر 865. 11 بج گئے 15 حدیث بھی نہیں پڑھے ہم. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت. حضور اکرم، دیکھیے آپ لفظ محدثات الامور یا بدعہ، یہ جو الفاظ ہے، یہ الفاظ اب تک جو ہم پیچھے احادیث پڑھے ہیں یہ مذمت کے ساتھ آئے ہیں کہ جو بدعت کرا اپنائے گا اس کو توبہ سے روک دیا جائے گا، اس کی نماز روزہ نہیں قبول کرے گا. لوگوں محدثات الامور، نئے کاموں سے بچو. تو لفظ محدث اور لفظ بدعت، بعض لوگ نے سمجھ لیا کہ جو لفظ یہ آیا اس کا مطلب برا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے کیسا یہ لفظ کا استعمال حضور کے زمانے میں کیسا ہوا. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب الیک. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرمانے سے پہلے، انتقال کر جانے سے پہلے، یعنی ظاہری حیات مبارکہ کے، ظاہری حیات مبارکہ، یہ الارم رکنے کا تو نہیں ہے جی، ظاہری حیات مبارکہ کے آخری حصے میں وفات پانے سے کچھ دن قبل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیے. کیا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیے؟ سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ دعا ہے، آپ سن لیں. آپ سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کثرت سے پڑھنے لگے. سبحانک، اے میرے پروردگار تیری پاکیزگی ہے، وبحمدک اور تیری تعریف ہے، استغفرک میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیک اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. قالت، ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ما هذه الکلمات التي اراک احدثتها تقولها. جی یا رسول اللہ، یہ کیا نئے کلمات، دیکھو احدثتا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، یہ سمجھانا ہے. یہ کیا نئے کلمات ایجاد کیے ہیں آپ تسبیح پڑھنے کے، جبکہ سال ہا سال سے میں آپ کو دیکھتی ہوں یہ تسبیح آپ نہیں پڑھتے تھے، یہ تسبیح آپ نے بالکل نیا شروع کر دیا ہے پڑھنا. یہ کیا نئی چیز آپ نے شروع کی ہے؟ سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ الفاظ سن کر انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی علامۃ فی امتی اذا رأیتها قلتها. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، میرے لیے میری امت میں ایک نشانی بتائی گئی ہے، جب وہ میں نشانی دیکھتا ہوں تو میں یہ الفاظ کہنا شروع کر دیتا ہوں. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لفظ احدثت کے اوپر مذمت نہیں فرمایا، ڈانٹے نہیں
کہ عائشہ لفظ احدث تو اور نئے کام کیسا بولے آپ، یہ تو دین کا بیسک حصہ ہے، ہر نیا کام تو برا ہوتا ہے، نہیں فرمائے، یعنی ہر نیا کام برا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہاں پر، کیا فرمائے، بلکہ میری امت میں میرے لیے ایک علامت، ایک نشانی بنا دی گئی ہے، جب وہ نشانی میں دیکھتا ہوں تو یہ تسبیح میں پڑھتا ہوں۔ کیا ہے وہ نشانی؟ کیا ہے وہ نشانی؟ وہ سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر کیا ہے قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی کیا فرماتے ہیں؟ اذا جاء، معنی پہ غور کرو، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گا، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، صلح حدیبیہ میں فتح حاصل ہو گئی تھی، جی اس کے بعد مکہ فتح ہوگا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح کیا کہتے ہیں حاصل ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے محبوب آپ جب جس وقت یہ دیکھ لیں گے اپنے آنکھوں سے کہ لوگ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے۔ ابھی کیسا ہو رہا تھا پہلے کہ مہینوں محنت کرتے، 2 آدمی اسلام قبول کرے، 10 آدمی اسلام قبول کرے، 5 آدمی، کئی دن تک تو ایک بھی مسلمان نیا نہیں ہوتا، اور جب فتح ہو جائیں گی تو کیا فرماتے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے لوگ کو، یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، افواجا، فوج بولتے ہیں نا، فوج، آرمی، افواجا، فوج در فوج، ایک قبیلہ آ رہا جھتا، صبح میں ایک قبیلہ، دوپہر میں ایک قبیلہ، شام میں ایٹ اے ٹائم 2 قبیلے آ جا رہے ہیں، ہر قبیلہ 1000-2000 آدمی کا ہے، ایک 5-5 ہزار آدمی ایک ساتھ قبول کر رہے ہیں اسلام۔ جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے تو کیا کرنا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، الفاظ غور کر رہے ہیں، فَسَبِّحْ، جی سبحانك بِحَمْدِ رَبِّكَ وَبِحَمْدِكَ یہاں پر کتاب میں، وَاسْتَغْفِرْ، أَسْتَغْفِرُكَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، یہ 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ نشانی تم دیکھ لو گے، لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، اسی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگو، اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہ 4 الفاظ فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کبھی میں لوگ کو دیکھتا ہوں کہ فوج در فوج، اب وصال سے پہلے لوگ بہت تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے، جب میں نے دیکھا، جب کبھی دیکھتا ہوں کہ اب ہزاروں میں لوگ آ کر اسلام قبول کرے، تو میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ یہ نئی تسبیح میں اس لیے پڑھتا ہوں، سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، ٹھیک ہے، الی آخر السورہ، یہ مکمل سورہ حضور نے پڑھا، ٹھیک ہے۔